السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے عالم عامر آن لائن کے ساتھ. اچھا, میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے ٹیم ممبران سے بھی, مفتی صاحب نے بھی توجہ دلائی. اب وہ دراصل ریویو کرتے ہیں, تو جو لوگ سوشل میڈیا پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں عامر آن لائن, ان کو ذرا ایک دن لیٹ مل رہا ہے, کیونکہ تھوڑا ریویو کی بات, تو ریویو چھوڑ دیں, ذرا لگا دیں تاکہ لوگ اسی وقت دیکھ لیں. میں کروں گا اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے بھی, تاکہ عامر آن لائن بر وقت لوگ دیکھ لیں اسی وقت, تاکہ آن ایئر ہو اور تاکہ لوگ دیکھ لیں. ایک دن ریویو پہ نہ رکھیں. علماء کرام تشریف فرمائے. جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب, اور مفتی محمد حنیف قریشی صاحب ماشاءاللہ اب تو جامعہ عمار بن یاسر اور اس کے ساتھ ساتھ شباب ملی پاکستان, جو شباب اسلامی پاکستان جو آپ کا ایک پرانا سلسلہ رہا ہے, لیکن مدرسہ اور جامعہ عمار بن یاسر ماشاءاللہ. تو السلام علیکم آپ کو. تشریف فرمائے زہرا اکیڈمی کے چیئرمین, شیعہ علماء کونسل پاکستان کے سربراہ جناب علامہ شبیر حسن میسوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ازا تشریف فرمائے ابو انچا قاری خلیمان جاوید صاحب, ہمارے بہت پیارے, بہت مشفق المزاج اور مسکراہٹ چہرے پہ سجائے بیٹھے رہتے ہیں, کبھی کسی بات کا برا نہیں مانتے, مان بھی لیتے تو منا لیتے ہیں ان کو. جناب قاری خلیمان جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ابھی مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں, اس کے بعد ظاہر کہ جی جیسا سلسلہ شروع ہو جائے گا, لیکن ہم سوالات شروع کرتے ہیں. آج آپ کی اجازت تو سب کی تینوں کی, تو میں جی بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کوئی کالر موجود ہے؟ السلام علیکم. آج یہ مجھے بتائیے گا, مفتی صاحب موجود ہیں, علامہ صاحب قاری خلیمان جاوید صاحب, یہ جو اس وقت ہم ایک رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں داخل ہوئے, ایک کورونا کی صورتحال ہے, لوگ اس وبا سے پریشان ہیں, بہت بڑی پریشانی ہے. اب وہ یہ کیسے اس کو نبرد آزماؤ. دیکھیں مسجدوں میں اجازت زیادہ نہیں ہے, ایک محدود تعداد میں نمازی جا سکتے ہیں. یہی وہ سال ہوتا تھا اور یہی وہ مہینہ ہوتا تھا, اس سال کے اندر وہ مہینہ ہوتا تھا کہ لوگ نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے, مسجد نمازیوں سے بھر جاتی تھی, اب نہیں ہے. اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اقدامات کیا اٹھانے چاہیے جو کورونا سے بھی بچیں, دینی تعلیمات کو بھی اس کو بھی فالو کریں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی بھی برحق ہو. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ بیماری لگانے والا, اس سے شفا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور قرآن مجید میں واضح طور پر ایک نہیں ایک سے زائد آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. دوسری طرف ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی نے احتیاط کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی ہے. اور ایک طرف اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا حاما ولا سفارا ولا طیارہ, اور طرح کے حدیث کے الفاظ بھی ہیں, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لا ادوا یعنی کوئی بیماری کے اندر تداوا نہیں ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو جب علماء محدثین نے سامنے رکھ کر جو نتیجہ نکالا ہے, وہ نتیجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان یقین تو یہ رکھے کہ بیماری لگانے والا اللہ تعالیٰ ہے, لیکن اسباب کو سامنے دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر اس کو لگ رہا ہے کہ یہاں میں جاؤں گا تو میرے لیے جان یا صحت کے لیے مسئلہ ہوگا, تو وہ اس سے درگزر کرے, یعنی اس سے درگزر کر اس سے اجتناب کرے. اب جو کرونا کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, پچھلے سال ایک بڑا اور سچویشن تھی, اس سال اور سچویشن ہے. ہمارے سامنے آپ بھی اس میں سے گزرے ہیں, میں بھی اس میں سے گزرا ہوں. آپ تو بہت شدید سے, میں بھی بہت شدید رہا. تو اب اس چیز کو جب ہم نے پریکٹیکلی یہ چیز دیکھی ہے, تو میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. ورنہ جتنی احتیاط آپ نے کی ہے یا میں نے کی ہے, مطلب ہم نے سینیٹائزیں گھر میں کسی کو داخل نہیں, ہم لوگ کرتے رہے, سب کچھ کیا ہے. اب اس کے بعد ابھی تک کچھ بھی نہیں میں نے اللہ پر چھوڑی ہے, تو میں سمجھ رہا ہوں ابھی تک اللہ نے بچایا ہوا ہے. تو جتنا ہو سکے, اگر ہمیں جو ڈاکٹرز یا میڈیکل کے جو شعبے سے لوگ ہمیں کہتے ہیں, احتیاط بتاتے ہیں کسی بیماری کے حوالے سے, تو ہمیں احتیاط اور اجتناب تو کرنا چاہیے. تاہم موجودہ صورتحال کو ہم سامنے رکھ کر یہی کہتے ہیں کہ مسجدیں آباد رہنی چاہیے, چونکہ اب یہ انٹرنیشنلی اس بات کو مان لیا گیا کہ اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی ہے, آپ نے اسی طرح زندہ رہنا ہے. تو اس کے لیے جتنا ممکن ہے آپ وہ تو کریں. ٹھیک ہے, آپ ہاتھ نہ ملائیں, منہ سے منہ نہ ملائیں, گلے نہ لگیں, لیکن نماز پڑھیں اور آگے جو نا آپ کا جو ماسک وغیرہ ہے اس کو استعمال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ کائنات کے تمام امور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ہیں, اور اس میں بیماری, شفا,
दवाई का मुअस्सर होना, मुआलिज का सही असर करना, सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। मेरी गुफ्तगू का कोई मनफी जाविया ना लिया जाए, जा लेकिन वहीं पर एहतियात के उन्सर आए हैं और कहा गया है कि आप एहतियात से काम लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक वक्त एक बीमारी है, एक कैंसर है जो किसी इंसान को खुद है, वो एहतियात करे ना करे उसका असर खुद उसको जा रहा है। एक बीमारी है जो एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे, तीसरे चौथे, इसमें हमारे जो महाराज तकलीद हैं उन्होंने यहाँ तक फतवा दिया था कि अगर तुमने बेएहतियाती की और किसी को बीमारी हुई तो तुम उसके ज़िम्मेदार हो। अब उसकी क्या सज़ा है क्या नहीं। तो जब माशरे में इस तरह की बीमारियां आती हैं तो इंसानों को एहतियात करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इबादतों का जो अपना तरीका है मिनिमम लेवल पर इसे जारी रहना चाहिए। एक साल गुजर गया, वो हो गया, ख़त्म हो गई बात। अब हम आते हैं और देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हज भी ख़ास तरीके से आहिस्ता आहिस्ता शुरू होने जा रहा है, उम्रे की शराइत बयान कर दी। तो हमें दोनों तरफ से एहतियात के तकाज़ों को भी, जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया, हाथ से न जाने दें, और साथ साथ उन चीज़ों को जो हमारी रूह को मजबूत करती हैं, अल्लाह के घर में जाना, मस्जिद में जाना, नमाज ब जमात पढ़ना, जिससे इंसान की नूर में इजाफा होता है, उसे ना छोड़ें, वरना ऐसा ना हो कि बदन की बीमारी को ठीक करते करते रूह की बीमारी लाक हो जाए। अबू इंशा कारी खुलमान जावेद साहब। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये कि आइए मुफ्ती साहब तशरीफ लाइए। जी आपका ये एक्सप्रेस का ये माशाल्लाह नया सेटअप पहले रमज़ान को देखने को मिला और दिल खुश हुआ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पैनल के साथ ये सेट जच रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। और दूसरी बात यह है कि अगर मुफ्ती इसाक आलम साहब को खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह। और हमारे साथ साथ अगर ऑडियंस भी होते तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत, जी हाँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता। मैं हज़रत मुफ्ती साहब और मोहतरम महस्मी साहब की गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अर्ज़ करूँगा, वैसे तो उलमा ने, दीनी तबके ने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी हुकूमत के साथ जो भी हिदायत आई पूरा तावन किया हर एतबार से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं डॉक्टर साहब के जो लोगों को मशकूक करती हैं इस हवाले से। वो ये हैं, वो इक़दामात नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अब ये एक ऐलान हुआ कि जी जुम्मे वाले दिन और हफ्ते वाले दिन लॉकडाउन होगा। तो अब ये कैसी बीमारी है जिसको जुम्मे का भी पता है और अतवार का भी पता है, और समझदार बीमारी, स्मार्ट, हाँ, यानी ये कंप्यूटराइज्ड कोई बीमारी है, तो उसको उसी जरिए से सीधा करो कि अच्छा। फिर अगर सरकारी मीटिंगें होती हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमने जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे आती हैं, बिल्कुल खवे से खवा लगा के बैठे होते हैं और वो मीटिंग हो रही और नमाजी 6 फुट के फासले पर खड़ा हो। अच्छा, जुम्मे को शायद इस वजह से कहते होंगे, जुम्मे को लोग नमाजी निकलते हैं, रश ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब देखिए, और बातें, हम एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, कार में 5 बंदे बैठते हैं, 5 ही बंदे जा रहे हैं। जैसे हम बाहर निकले, कहीं भी नमाज का टाइम हुआ, 6 फुट के फासले पर हम खड़े हो गए, तो वो कोरोना जो लगना था वो तो हमें कार में लग गया। अब ये बात आपकी इसलिए भी दुरुस्त है कि एक वाक़या भी सामने आया था कि पंजाब में लोगों को गिरफ्तार किया मास्क न लगाने पर, सबको एक ही हवालात में रख दिया था। जी देख लो। अच्छा, इसी तरह किसी भी एयरलाइन में आप सवार होने लगे, जब आपको बोर्डिंग कार्ड मिलेगा, बोलेंगे जी डिस्टेंस रखो, फासला रखो, दूर दूर खड़े हो। अच्छा, जब अंदर जाने लगेंगे तो भी बोलेंगे फासला रखो, एक एक बंदा, 2-2 बंदे अंदर जाए। जब अंदर सीट पे बैठेंगे तो 3 हम मिल के बैठे। आप PIA से सफर करें, दो बैठते। अब वो पूरा रास्ता जो है हमें कोरोना कुछ नहीं कहेगा। जैसे उस एयरपोर्ट पर उतरने लगेंगे, फिर ये बीमारी फिर शुरू हो जाएगी। फासला रखो, सारे एकदम ना निकलो, कोरोना लगे। तो ये वो चीजें हैं जो इसको मशकूक बना रही है। सही बात। तो इसका इलाज तो हुकूमत के पास है ना। आपकी नुकात सही है। आप क्या फरमाइएगा? सवाल ये था कि भाई इस सूरत हाल में कैसे बचें तमाम चीज़ों से, कोरोना से ख़ास तौर पर इबादत भी करें और तमाम चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। डॉक्टर साहब, मैं वक़ारी खुल रहमान जावेद साहब की बातें सुन के मुझे भी कुछ बातें याद आई। जी जी। अभी 2 रोज़ कबल एक बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था।
اور مذہبی اسکالرس کو، جو جتنے بھی مہمانان گرامی تھے، سب کو، یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ فاصلہ تو بہت تھوڑا سا ہے، وہ کافی زیادہ فاصلہ تھا، بہت دور دور لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا۔ جب پروگرام ختم ہوا تو آخر میں اعلان ہوا کہ جی گروپ فوٹو کے لیے سب اسٹیج پر آ جائیں، اور پھر اس میں باقاعدہ یہ بھی اعلان ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے ماسک بھی اتار لیں، گروپ فوٹو۔ تو مطلب یہ اب کیسی بیماری ہے کہ آپ اپنی دنیاوی خواہشات پوری کریں اور اس کے لیے آپ ہر قسم کی شرائط سے اور ہر قسم کی پابندی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ اصل میں یہ بیماری ہے جو دیکھتی اور سنتی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے غفلت کا شکار بھی ہوتی ہے، جیسے جب اس وقت ڈراتے ہیں ہم جب وہ غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک افلاطونی بیماری ہے یہ، انتہائی سمجھدار۔ تو اپنے معاملات میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ جی ذمہ داران کے اندر اتنی ساری کمزوری ہے، اور وہ پھر بدلے میں مذہبی اسکالر سے، علماء سے، مفتیان کرام سے، مساجد کے ائمہ خطباء سے یہ درخواست کریں کہ جی آپ لوگ اندر ہال میں نماز نہ پڑھیں، باہر پڑھ لیں، اور اتنا گیپ رکھیں اور یہ کریں، فلاں کریں، تو آپ خود کیا ان ساری چیزوں پہ عمل کرتے ہیں؟ ہم سے مساجد کے اندر ہماری بازاروں میں تو نہیں ہو رہا، بازاروں میں نہیں ہو رہا، ہماری تراویح متاثر کرانے کی کوشش ہوتی ہے، ہمارے جمعے کے اجتماعات کو ڈیمیج کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہودی سازش ہے اور نصرانی سازش ہے، میں وہ باتیں نہیں کرتا۔ میں یہ بات البتہ ضرور کروں گا کہ نادانیاں ہیں اور بلا کی نادانیاں ہیں، کہ آپ ایک طرف تو بہت زیادہ گہرائی میں جا کر اس چیز کو لیتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ مذہبی اجتماعات کو اور علماء کو، اس قسم کے طبقے کو نشانہ بناتے ہوئے ان سے بار بار یہ اپیلیں کرتے ہیں، بار بار درخواستیں کرتے ہیں۔ کبھی ان کے پاس پولیس والے آ رہے ہیں، کبھی رینجرز والے آ رہے ہیں، کبھی مسجدوں میں آ کر چیکنگ بھی ہو رہی ہے، کبھی فلاں۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ مذہبی طبقہ پھر ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا، آپ کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ پھر ڈاکٹر جو کہے، سیاستدان جو کہے، پرائم منسٹر جو کہے، ہم یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ وجہ سامنے کی غفلتیں اور سامنے کی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ یہ بھی پھر میری رہنمائی کر دیں آپ چاروں بلکہ اس میں، کہ پھر اس صورتحال میں میں نے یہ بھی سنا مولانا حافظ طاہر اشرفی صاحب جو کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ویکسین لگائی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں، کیا یہ درست ہے؟ اس حوالے سے بڑا واضح سا، میں رات کو اچھا میں نے سمجھا، ادھر میں کسی اور چینل پہ میں نے اس پہ گفتگو کی تھی۔ انجیکشن کے حوالے سے بنیادی طور پر علماء میں اختلاف ہے کہ کیا انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا روزہ نہیں ٹوٹتا، دونوں طرف کے دلائل ہیں، اور جب اختلافی مسئلہ ہے تو اس سے اختلاف علماء سے بچنا اولا ہوتا ہے۔ لہٰذا احتیاط تو یہ ہے کہ روزے کے عالم میں آپ ویکسینیشن نہ کریں۔ اگر ضرورت ہے، جس طرح بہت زیادہ بعض جگہوں پر، بعض ملکوں میں، ہمارے تو یہاں نہیں ہے لیکن بعض ملکوں میں کئی مہینوں سے ان کی ٹائم لیا ہوا ہے، ان کے ایک نمبرنگ ہے، اس کے علاوہ نہ سفر کر سکتے ہیں نہ کچھ اور ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے پھر ان علماء کے فتوے پر اگر عمل ہو جائے کہ جن کے نزدیک روزے سے اپنا انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو میرے خیال میں یہ سب سے بہتر صورتحال ہے، اجتناب بہتر ہے، اور اگر انتہائی مجبوری ہے تو آپ لگوا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے، انجیکشن لگتا ہے، اور زیادہ تر علماء کے یہی کہنا ہے کہ مجبوری میں، ظاہر ہے کہ انجیکشن مجبوری میں ہی لگوایا جاتا ہے، ویکسینیشن خاص طور پہ جی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فقہائے مذہب اہل بیت علیہ السلام نے شروع سے انجیکشن لگانے کی اجازت دی ہے، بشرطے کہ طاقت اور توانائی حاصل کرنے کے لیے نہ ہو۔ لیکن جب میں ویکسین لگانے گیا تھا، بتا بھی دوں کہ میں نے ویکسین لگایا، پہلا ڈوز لگایا، اور انشاءاللہ 20 تاریخ کو دوسرا بھی لگا لیں گے۔ اس پہ میں حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت اچھے انتظامات تھے اور بہت ہی احترام سے سب کے لیے تھا، کوئی بھی آتا ہے لائن میں بیٹھتے۔ اس میں وہاں پر ایک نوٹس لگا ہوا تھا کہ ناشتہ کیے بغیر آنے والوں کو ویکسین نہیں لگایا جائے گا۔ کیا ناشتہ، اچھا، نو ویکسینیشن وداؤٹ بریک فاسٹ۔ ہاں، جو پھر رمضان میں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اب ہم فقہی لحاظ سے ہٹ کر ہم میڈیکل لحاظ سے دیکھیں کہ اگر وہاں پر انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن لگا ہوا ہے
تو بریک فاسٹ تو ہمارا افطار پہ ہی ہوگا. تو پھر اس ہم کیا لحاظ کریں سے گے؟ دیکھ لیجئے کہ کہیں میڈیکلی کوئی مشکل اس دن کا اگر روزہ قضا کر لیا جائے اپنے اگر صحت کے مجبوری لیے ہے تو تو پھر بعد میں رکھ لیا جائے, گنتی پوری کر لی جائے. نہیں دیکھیں یہ تو ایک احتیاطی چیز ہے نا, یہ کوئی آپ مبتلا تو نہیں ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے. ممکن ہے مطلب ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ویکسینیشن نہیں کی ہوئی ہے, تو ہم کس طرح ایک فرض کو ترک کرنے کی اجازت اور دے اس کے سکتے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. داتا کنارے راوی کنارے بسنے والے, داتا دربار کے ارد گرد رہنے والے اپنے روزے کو افطار کرنے کی تیاری کریں. آپ سے اس کا جواب لینا ہے جب تک لاہور کی اذان ہو جائے, اس کے بعد حاضر ہو جائے. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے, رمضان ہے ہمارا رمضان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. آپ کا جواب لینا تھا ویکسینیشن پہ. سوال بھی بھول میں بتاتا ہوں, انجیکشن ویکسینیشن کرا سکتے ہیں رمضان کی دوران. یاد آ گیا. اس میں ڈاکٹر صاحب بس جن علماء کا انجیکشن کے جواز کے قائل ہیں تو وہ ویکسینیشن کے بھی قائل ہیں, اور جو اس کے خلاف ہیں تو وہ اس کے بھی خلاف ہیں. اور دوسری بات یہ ہے اس میں مجبوری کیا ہو سکتی ہے, جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ بھی کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ بھی بندہ مرے ہی جا رہا ہے اور رمضان کے بعد لگوا لے, اتنا تو, یا افطاری کے بعد لگوا لے, یا گورنمنٹ ایسا انتظام کر لے جیسے میسمی صاحب نے بتایا کہ بھی اس کے لیے ناشتہ. اس میں لکھا ہے بریک فاسٹ, تو افطار کر لیں. بریک فاسٹ ہی ہوا نا, جی ہاں, افطار کر لیں, افطار کے بعد لگوا لیں. جیسے چینل سے سیدھا وہیں چلے جائیں, انجیکشن لگوایا اور گھر چلے گئے, جا کے روٹی کھا لی. بالکل سر, بالکل ٹھیک. تو اس طرح یعنی ایک سسٹم ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. باقی یہ ہے کہ اچھا اگر سحری کو بریک فاسٹ سمجھے ہم, دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, ہاں سحری کو بھی ڈاکٹر بریک صاحب فاسٹ ہم سے تو, ہم علماء سے تو کہا جاتا ہے نا, ائمہ خطباء سے تو آپ کہ آپ مسجد میں یہ کر لیں, فلاں کر لیں, یوں کر لیں, تو آپ بھی تو کچھ کریں. ہاں لوگوں کے روزے کیوں خراب کرا رہے ہیں؟ کیوں کرا رہے ہیں. افطار کے بعد کوئی ایسا سسٹم, کوئی نظام بنا دیں کہ لوگ جا کے ویکسینیشن کرا لیں آرام سے. آپ بھی دن کو چھوڑیں اور رات شام میں افطار کے بعد شام میں کوئی سی ترتیب بنا لیں. ایک میرے پاس سوال ٹویٹر پہ آیا ہے آپ کے, یہ کسی نے پوچھا ہے کہ سر جی کسی نے آج مجھ سے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا ابی علیہ افضل الصلوۃ والسلام یا کسی ام المومنین نے کبھی تراویح نہیں پڑھائی تو آپ کیوں پڑھاتی ہیں؟ یہ غالباً شاید پڑھاتی ہیں. تو مجھے اس بارے میں تفصیل جواب دیجیے کہ میں خواتین کا تراویح پڑھا سکتی ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو امامت جو ہے نا خواتین نہیں کروا سکتی. یہ ایک ایسا عہدہ یا رتبہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ یہ رکھا ہوا ہے. اب اس میں جو بعض روایات کے حوالے سے استدلال جن سے کیا جاتا ہے, ہمارے نزدیک جو فقہائے احناف ان کے نزدیک وہ منسوخ روایات ہیں. تو بہرحال چونکہ فرائض کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. تو بعض علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ قرآن مجید کے نوافل کے حوالے سے, تراویح تو چونکہ سنت, اس کی جماعت بھی سنت ہے, تو اس میں جو نوافل کے حوالے سے قرآن پاک بچیاں جو یاد کرتی ہیں, ایک آگے سنا رہی ہے دوسری وہ پڑھ رہی ہیں, اس حد تک اجازت دی جا سکتی. اس حد تک آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو تراویح کی نماز میں تو امامت خواتین کی درست نہیں ہے. جی ہمارے فقہا اس کو واضح الفاظ میں مکروہ تحریمی لکھتے ہیں. مکروہ تحریمی, بالکل تقریباً حرام کے قریب. جی جی بالکل مکروہ تحریمی, مکمل طور پر اس کے اوپر حرام کا وہ جو لیبل ہے وہ تو فٹ نہیں آتا, لیکن یہ پھر بھی اس کے کافی حد تک قریب ہوتا ہے. تو اگر یہ مسئلہ ہو کہ ہمارے مردوں کی طرح خواتین نے بھی قرآن کریم یاد رکھنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنی ہے, تو پھر وہ نوافل والی ترتیب زیادہ مناسب ہے کہ ایک خاتون پڑھا رہی ہیں, کوئی ایک خاتون ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی, لیکن باقاعدہ تراویح کے اہتمام اس طریقے سے مناسب نہیں ہوگا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم بھی پڑھے ہیں راہ. جی آپ بھی پڑھے رہو. اللہ آپ کو جزاک, آپ بڑے ہیں راہوں میں. جی اللہ عزت دے آپ کو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں سنت سے جو چیز ملتی ہے, حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہم گھر میں نماز پڑھنا چاہتی ہیں, عورتیں جمع ہو کے جماعت کرانا چاہتی ہیں, لیکن عورت ظاہر بات ہے اذان نہیں دے سکتی, تو آپ ہمارے لیے کوئی اذان کا انتظام فرما دیں. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے. آپ نے انہیں مقرر فرمایا کہ جاؤ ان کو اذان دے دیا کرو. وہ ان کو اذان دے دیا کرتے تھے. ام ورقہ ان کو نماز پڑھاتی تھی. عورت امام نہیں بن سکتی مردوں کی عورت امام نہیں بن سکتی. عورت عورتوں کو نماز پڑھا سکتی ہے, فرض بھی نفل بھی,
دونوں چیزیں پڑھا سکتی ہے۔ اب اس میں فرق یہ ہے کہ جس طرح مرد اپنا مصلی پہلی صف سے آگے کر کے امام کھڑا ہوتا ہے، عورت اس طرح اپنا مصلی آگے کر کے نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ اسی پہلی صف میں مثال کے طور پر 5 عورتیں ہیں اور 5ویں اگر امام بنے گی تو وہ بیچ میں کھڑی ہوگی، 2 عورتیں اس کے دائیں طرف کھڑی ہوں گی، 2 عورتیں اس کے بائیں طرف کھڑی ہوں گی، درمیان والی امام ہوگی، وہ آگے بڑھ کے مصلی آگے کر کے نہیں کرے گی۔ یعنی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ عورتوں کی امامت عورت کرا سکتی ہے، مردوں کی نہیں کرا سکتی۔ اچھا آپ اس طرف جا رہے ہیں، یہ تو دیکھیں آپ جو فرما رہے ہیں، غزوہ احد کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بنوائی تھی تو آپ امامت کر رہے تھے، پیچھے مرد تھے، اس کے پیچھے عورت تھی، تو وہاں عورتوں کی الگ 14 عورتیں تھیں، 20 عورتیں تھیں، ان کو کہتے ہیں آپ الگ پڑھ لیں۔ دیکھیے جب بڑا موجود ہے، ایک اللہ کا رسول موجود یا ہے، امام بھی تو کوئی بڑا موجود ہے۔ جب ایک اللہ کا رسول موجود ہے پھر اسی کو حق ہے کہ وہ امام بنے، پھر تو امامت حق ہی اسی کا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے تو پھر کسی کا حق ہی نہیں ہے، یہاں تو وہ بات نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اب ایک طرف جیسے مثال کے طور پر عورتوں کو مسجد سے بھی روکا جاتا ہے، وہ تو یہ دونوں روکتے ہیں، ہم نہیں روکتے لیکن روکتے ہیں، اچھا روکا جاتا ہے، پھر وہ گھر میں بھی اگر نماز پڑھ رہی ہے اور چاہ رہی ہے کہ میری بیٹیاں بھی بہنیں بھی ساری مل کے ہم جماعت کا ثواب لے لیں، تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں۔ اسلام ڈاکٹر صاحب اس میں اپنے جواب میں پہلے ہی اس کا جواب دے چکا ہوں کہ یہ خبر واحد ہے، ایک آدھ روایت بالکل موجود ہے، لیکن عمل صحابہ صحابیات یا امت کا عمل اس کے اوپر نہیں ہے۔ اگر ہے کسی نے کہ کوئی کرتا نہیں تھا، اگر ہے تو پھر اس کے لیے روایات کہاں ہیں؟ اگر روایات نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دیگر اخبار واحدہ کی طرح یہ بھی وہ خبر واحد ہے جس کی تعویل ہے، زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ عمل منسوخ ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ عورتوں کو منع کیا جاتا ہے، دیکھیں کئی دفعہ ہم افضلیت یا فضیلت ان چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے گھر کے اندر نماز پڑھنا افضل قرار دیا گیا ہے، مسند احمد بن حنبل اور دیگر متون کتب میں روایات موجود ہیں۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہیں ایسا صورتحال ہے کہ باپردہ طور پر عورتوں کا مسجد کے اندر کنیکشن موجود ہے، وہ آ سکتی ہیں، جیسے حرم شریف میں عمرے کے لیے خواتین گئی ہوئی ہیں، مسجد نبوی میں گئی ہوئی ہیں، تو کیا وہ ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر باپردہ ان کو صورت ہے تو بالکل نماز ہوگی۔ ہمارے فقہاء نے اس کو بالکل نہیں کہا کہ یہ نماز نہیں ہوگی، نماز ہونا نہ ہونا الگ ہے، لیکن جس طرح مردوں کو حکم ہے کہ ان کی نماز گھروں میں ہوتی نہیں، حضور نے فرمایا کہ مجھے اگر یہ بچوں اور خواتین کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی جگہ کسی کو مصلی پہ کھڑا کر کے میں گھروں میں جاتا اور جو لوگ نماز کے لیے میں گھروں کو آگ لگا دیتا۔ او کما قال، ہمارے یہاں تراویح تو نہیں ہے، لیکن خواتین کی نماز کا یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ یہاں تو آپ قریب ہیں دونوں، قاری صاحب نے فرمایا کہ خواتین کی جماعت قائم کر سکتی ہیں اور اذان بھی دے سکتی، اقامہ دے سکتی، نامحرم تک ان کی آواز نہ جائے۔ اسی لیے ہماری مجلسوں میں بھی اگر خواتین کی آواز باہر جا رہی ہوتی ہے یا نوحے کی آواز، تو ہم تاکید کرتے ہیں کہ آپ خواتین میں آواز کو رکھیں، نامحرموں تک اپنی آواز کو نہ پہنچائیں۔ تو نماز کا بھی یہ حکم، مجلسوں کا بھی۔ کسی نے شرارتاً سوال کیا جو میں شرارتاً جواب دے دوں، مجھے بھی تھوڑا سا کچھ کہنے دیں۔ جی بالکل بالکل، پلیز پلیز۔ سنن ابو داود میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے کہ عورت کی، خاتون کی نماز گھر کے اندر والے حصے میں زیادہ بہتر ہے بنسبت باہر والے حجرے کے، اور باہر والے حجرے میں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس سے باہر والے حصے کے، اور گھر کی نماز زیادہ بہتر ہے بنسبت مسجد کے۔ عبداللہ بن مسعود فقیہ صحابی تھے۔ جی جی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ صحابی کے ساتھ ساتھ وہ صحابی تھے جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بات پر عبداللہ راضی اس پر رسول اللہ راضی، اور رسول اللہ ان سے قرآن سنتے تھے رمضان۔ جی، فرمایا کہ جس بات پہ عبداللہ راضی اس پر میں بھی راضی اور اس پر اللہ تعالیٰ بھی راضی، تو وہ ایسے فقیہ صحابی تھے۔ پھر اس کے علاوہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کی زندگی، آپ کے عمل اور آپ کے قول و فعل، ہر چیز کے منشا کو سمجھنے والے لوگ تھے۔
رسول اللہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، بات کا ماحول جب تبدیل ہوا تو یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر آج رسول اللہ ہم میں موجود ہوتے تو ان خواتین کی آج کل کی بہرا روی کو دیکھ کر ضرور ان کے مسجد جانے پر پابندی لگا دیتے۔ اچھا آپ چونکہ اپنے جواب کی یہاں پر موجود ہے، یہاں پر اس بات سے ایک بریک نقطہ لیں، لیں۔ بریک کے بعد تو ہمارے پاس گنجائش نہیں ہوگی نا۔ اچھا ایک منٹ بس پہلی بات تو یہ ڈاکٹر صاحب کہ یہ حکم کس نے دیا ہے کہ عورت کی نماز گھر میں بہتر ہے، اور گھر میں بھی اس جگہ میں جو سب سے الگ تھلگ کونے خانچے میں کوئی ہو، یہ حکم کس نے دیا ہے؟ امام ابو حنیفہ نہ، یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ٹھیک، انہوں نے نہیں کو نقل کیا۔ ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اس حکم کی غایت کے ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد، اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، مسجد کے دروازے اور عورتوں پر بند نہ کرو۔ یہ حکم اسی رسول نے دیا جو حکم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حکم کی غایت یہ نہیں ہے جو حضرت نے سمجھی ہے۔ چلیے خیر، اس پہ بعد میں بات کریں۔ کسی نے شرارتاً ایک سوال کیا تھا تو میں شرارتاً اس کو جواب دے دیتا ہوں۔ میں پوچھا تھا کہ کوئی ماکرم کھیل رہا ہے ساؤتھ افریقہ کی طرف سے، وہ کیسے آؤٹ ہوگا؟ تو جواب یہ دوں گا کہ کوئی آف سوئنگ کرائے اچھی طرح سے تبھی آؤٹ ہوگا، روزے کا پڑھ کے یا روزہ رکھ کے آؤٹ نہیں ہوگا۔ اچھی طرح سے کوئی آف سوئنگ ہو یا سیدھی بال جا رہی ہو وکٹوں میں یا یارکر مارے تو آؤٹ ہوگا، اس کے بغیر آؤٹ نہیں ہو سکتا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے ادھر بتائیں ذرا، عالم آن لائن میں پوچھا ہے عامر آن لائن میں ماکرم کیسے آؤٹ ہوگا؟ ہمیں کیا پتہ کیسے آؤٹ ہوگا بھائی، صحیح بولنگ کرا آؤٹ ہو جائے گا۔ صحیح سوئسٹن کی واچ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے، اور یہ سوئسٹن کی واچ یہ آپ کے لیے، سوئسٹن والی طرف سے آپ کے لیے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بولنگ صحیح کرا ہے پاکستانی ٹیم، آؤٹ ہو جائے گا۔ آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہاں